کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ آپ کا دماغ ماضی کے افسوس میں ڈوبا ہے یا مستقبل کی پریشانیوں میں الجھا ہوا ہے؟ ایک لمحے کے لیے سوچیں، اب آخری بار کب واقعی اس لمحے میں موجود تھے، جب آپ نہ ماضی کی یادوں میں تھے اور نہ مستقبل کے خوابوں میں؟ تو اگر آپ کا جواب کبھی نہیں یا شاذ و نادر ہے تو آپ اکیلے نہیں ہیں۔ ہمارا دماغ ہر وقت بھاگتا رہتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دوڑ کو روکنا ممکن ہے؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ حال میں رہنا کیا ہے، یہ کیوں ضروری ہے اور اسے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی مہارت ہے جو آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہے، آپ کا سٹریس کم کر سکتی ہے، آپ کی خوشی بڑھا سکتی ہے اور آپ کو ہر لمحے کو پوری طرح جینے کے قابل بناتی ہے۔ تو پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ حال میں رہنے کا مطلب کیا ہے، پھر ہم عملی طور پر اس پہ چلیں گے کہ ہم حال میں کیسے رہ سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ہم ایسی ایکسرسائزز بھی کریں گے جو ہماری روحانی اور تخلیقی صلاحیتوں کو بڑھا سکیں۔ تو کیا تیار ہیں آپ اس سفر کے لیے؟ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اس موضوع کی اہمیت کیوں ہے۔ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں توجہ ایک بحران بن چکی ہے۔ ہر طرف سے اطلاعات کا ایک سیلاب ہم پہ حملہ آور ہے۔ سوشل میڈیا، ای میلز، خبروں کے نوٹیفیکیشنز اور ہماری اپنی نہ رکنے والی سوچیں۔ تو ماہرین اسے اٹینشن کرائسس کہتے ہیں۔ ہمارا دماغ اس قدر بکھرا ہوا ہے کہ ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ ہم کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، یا یہ کہ ہمارے آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ ذہنی انتشار یا مینٹل کلٹر ہماری زندگی کا ایک مستقل حصہ بن چکا ہے۔ تحقیق کے مطابق ایک اوسط انسان اپنا 47% وقت یا تو ماضی کے بارے میں سوچنے میں گزارتا ہے یا مستقبل کی پلاننگ میں۔ یعنی ہماری زندگی کا تقریباً نصف حصہ وہ لمحہ نہیں ہوتا جو ہمارے سامنے ہے۔ یہ ایک چونکا دینے والی حقیقت ہے، کیونکہ زندگی تو صرف اسی لمحے میں ہے جو ابھی ہمارے سامنے ہے۔ حال میں رہنا یا مائنڈفلنس اسی توجہ کے بحران کا حل ہے۔ یہ وہ فن ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنے دماغ کو ابھی اور یہیں پہ مرکوز رکھیں۔ یہ کوئی پیچیدہ فلسفہ نہیں، بلکہ ایک ایسی عادت ہے جو ہر کوئی سیکھ سکتا ہے۔ تو چاہے آپ طالب علم ہو، ملازمت پیشہ ہوں یا گھریلو ذمہ داریاں نبھا رہے ہوں، حال میں رہنا آپ کی زندگی کے ہر پہلو کو بہتر بنا سکتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حال میں رہنے سے آپ کو کیا ملے گا؟ تو سب سے پہلے آپ کی توجہ، آپ کی اٹینشن بہتر ہوگی۔ جب آپ اپنے دماغ کو ایک وقت میں ایک کام پہ مرکوز کرنا سیکھ جاتے ہیں تو آپ کی پیداواری صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ دوسرا، آپ کا سٹریس کم ہو جاتا ہے۔ جب آپ ماضی کے پچھتاؤں یا مستقبل کی فکر کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کا دماغ ایک عجیب سے سکون کی حالت میں آتا ہے۔ اور تیسرا، آپ کے رشتے گہرے ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں اور واقعی اسے سنتے ہیں بغیر فون چیک کیے یا کوئی اور سوچ دماغ میں لے کے، تو تعلق اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر حال میں رہنا آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرتا ہے۔ جب آپ کا دماغ آزاد ہوتا ہے تو نئے خیالات جنم لیتے ہیں۔ یہ سب فوائد آپ کی زندگی کو نہ صرف آسان بلکہ زیادہ معنی خیز بناتے ہیں۔ میں خود بھی کئی سال تک اسی کشمکش سے گزرا ہوں۔ ماضی کے فیصلوں پر پچھتانا، مستقبل کے بارے میں لامتناہی پلاننگ، یہ میری زندگی کا حصہ تھا۔ میں اکثر رات کو بستر پہ لیٹ کے سوچتا کہ اگر میں نے وہ کام اس طرح کیا ہوتا تو کیا ہوتا، یا اگر کل یہ ہو گیا تو کیا کروں گا۔ لیکن پھر جب میں نے حال میں رہنے کی مشق شروع کی تو میری زندگی بدل گئی۔ میں نے سیکھا کہ زندگی کا اصل مزہ اسی لمحے میں ہے جو ابھی میرے سامنے ہے۔ یہ ایک ایسی ڈسکوری تھی جس نے مجھے نہ صرف ذہنی سکون دیا بلکہ مجھے اپنی زندگی سے محبت کرنے کا موقع بھی دیا، اور آج میں آپ کے ساتھ وہی راز شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم حال میں رہنے کا مطلب اور اس کی اہمیت کو سمجھیں گے۔ حال میں رہنا یا مائنڈفلنس ایک ایسی حالت ہے جہاں آپ اپنی پوری توجہ ایک اسی لمحے پہ مرکوز رکھتے ہیں جو آپ کے سامنے ہے۔ یہ نہ صرف آپ کے دماغ کو سکون دیتا ہے بلکہ آپ کی زندگی کے ہر لمحے کو گہرائی سے جینے کا موقع بھی دیتا ہے۔ مائنڈفلنس کی تعریف کرتے ہوئے مشہور ماہر نفسیات جان کباتسن کہتے ہیں کہ یہ جان بوجھ کر بغیر فیصلہ کیے موجودہ لمحے پر توجہ دینے کی صلاحیت ہے۔ یعنی آپ نہ تو اس لمحے کو اچھا یا برا کہتے ہیں، نہ ہی اسے بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، بس اسے قبول کرتے ہیں جیسا کہ وہ ہے۔ حال میں رہنے کا ایک اہم پہلو ماضی اور مستقبل کی سوچوں سے آزادی ہے۔ ہمارا دماغ ایک ایسی مشین ہے جو ہر وقت یا تو ماضی کی فلم چلاتی ہے یا مستقبل کے خواب دکھاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ماضی ختم ہو چکا ہے اور مستقبل ابھی آیا نہیں۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ بس یہ لمحہ ہے، اور جب ہم اس لمحے کو قبول کر لیتے ہیں تو ہماری زندگی میں ایک عجیب سا سکون آتا ہے۔ یہ سکون ہمیں نہ صرف ذہنی طور پہ مضبوط بناتا ہے بلکہ ہمیں زندگی کے چھوٹے چھوٹے لمحات کی قدر کرنے کا موقع بھی دیتا ہے۔
تاریخی حوالہ جات دیکھا جائے تو حال میں رہنے کا تصور کوئی نیا نہیں ہے۔ ہزاروں سال پہلے گوتم بدھ نے اپنی تعلیمات میں اسی پہ زور دیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ماضی پہ افسوس نہ کرو، مستقبل کے بارے میں خواب نہ دیکھو، اپنی توجہ موجودہ لمحے پہ مرکوز رکھو۔ بدھ مت کی تعلیم میں مائنڈ فلنس کو سمادھی کہا جاتا ہے، یعنی مکمل توجہ اور آگاہی کی حالت۔ گوتم بدھ کی یہ تعلیمات آج بھی لاکھوں لوگوں کے لیے رہنمائی کا باعث ہیں۔ اسی طرح اسلامی تصوف میں بھی حال میں رہنے کا تصور بہت زیادہ اہم ہے۔ صوفیاء اسے فنا فی اللحظہ کہتے ہیں، یعنی اس لمحے میں مکمل طور پہ غرق ہو جانا۔ جلال الدین رومی اپنی شاعری میں کہتے ہیں، ماضی اور مستقبل خدا سے پردہ کرتے ہیں، دونوں کو جلا دو کیونکہ جو ہے وہ بس اب ہے۔ ابن عربی نے بھی اسی خیال کو اپنی تحریروں میں بیان کیا ہے کہ انسان کا خدا سے اصل تعلق اسی لمحے میں ہے جو اس کے سامنے ہے۔ تو یہ تاریخی حوالے ہمیں بتاتے ہیں کہ حال میں رہنا کوئی جدید سائنسی ڈسکوری نہیں بلکہ ایک قدیم حکمت ہے جو صدیوں سے انسانوں کی رہنمائی کرتی آ رہی ہے۔ جدید دور میں ایکہارٹ ٹولے کی کتاب دی پاور آف ناؤ حال میں رہنے کے فلسفے کو سمجھنے کے لیے ایک شاہکار ہے۔ ایکہارٹ کہتے ہیں کہ حقیقی خوشی اسی لمحے میں ہے۔ جب آپ حال سے بھاگتے ہیں تو آپ اپنی زندگی سے بھاگتے ہیں۔ اس کتاب نے دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کو متاثر کیا ہے کہ اپنی زندگی کو موجودہ لمحے کے ساتھ ہم آہنگ کریں۔ اسی طرح جان کباتسن کی کتاب Wherever You Go There You Are مائنڈ فلنس کو روزمرہ زندگی میں شامل کرنے کے عملی طریقے سکھاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر لمحہ ایک نیا موقع ہے، آپ کو بس اسے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کتابیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ حال میں رہنا کوئی مشکل کام نہیں بلکہ ایک ایسی عادت ہے جو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ سائنسی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو سائنس بھی حال میں رہنے کے فوائد کی تصدیق کرتی ہے۔ نیورو سائنس کے مطابق ہمارا دماغ ایک ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک پہ کام کرتا ہے، جو کہ جب ہم کچھ نہ کر رہے ہوں تو خود بخود ماضی یا مستقبل کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اوور تھنکنگ کا باعث بنتا ہے، جو کہ سٹریس، اضطراب اور ڈپریشن کی بنیادی وجہ ہے۔ مائنڈ فلنس اس DMN کی سرگرمی کو کم کرتی ہے، جس سے ہمارا دماغ زیادہ سکون اور توجہ کی حالت میں آتا ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک مشہور تحقیق کے مطابق انسان اپنا 47% وقت ایسی سوچوں میں گزارتا ہے جو موجودہ لمحے سے متعلق نہیں ہوتی۔ اس تحقیق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہم حال میں ہوتے ہیں تو ہم زیادہ خوش اور مطمئن ہوتے ہیں۔ یہ سائنسی شواہد ہمیں بتاتے ہیں کہ حال میں رہنا نہ صرف ایک روحانی مشق ہے بلکہ ایک سائنسی طور پہ ثابت شدہ طریقہ ہے جو ہمارے ذہنی صحت کو بہتر بناتا ہے۔ تو حال میں رہنے سے آپ کو ذہنی سکون ملتا ہے۔ جب آپ اپنے دماغ کو ماضی اور مستقبل کی سوچوں سے آزاد کرتے ہیں تو آپ کے فیصلے زیادہ واضح اور بہتر ہوتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں ایک عجیب سی ہلکی پھلکی کیفیت آتی ہے، جیسے کہ آپ کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ یہ سکون آپ کو نہ صرف اپنے کام میں بہتر بناتا ہے بلکہ آپ کے رشتوں کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ جب آپ اپنے پیاروں کے ساتھ مکمل طور پہ موجود ہوتے ہیں تو وہ آپ کی موجودگی کو محسوس کرتے ہیں اور یہ آپ کے تعلقات کو گہرائی دیتی ہے۔ تو فرینڈز، اب جب کہ ہم نے حال میں رہنے کی اہمیت اور اس کے فوائد سمجھ لیے ہیں تو سوال یہ ہے کہ اسے عملی طور پہ کیسے حاصل کیا جائے۔ کیا یہ کوئی مشکل کام ہے یا ہم اسے روزمرہ زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں؟ تو آئیے اگلے حصے میں اس کی عملی طریقوں پہ بات کرتے ہیں۔ حال میں رہنا کوئی پیچیدہ عمل نہیں ہے، یہ چھوٹی چھوٹی مشقوں کے ذریعے سیکھا جا سکتا ہے جو آپ اپنی روزمرہ زندگی میں شامل کر سکتے ہیں۔ تو آئیے چند ایسی ٹیکنیکس پر بات کرتے ہیں جو آپ کو فوری طور پر حال میں لے آتی ہیں۔ نمبر 1، سانس کی مشق۔ 5-5-5 ٹیکنیکس ہمارے جسم کا ایک قدرتی اینکر ہے جو ہمیں ہر وقت حال میں واپس لے آتا ہے۔ 5-5-5 ٹیکنیک بہت سادہ ہے۔ 5 سیکنڈ تک سانس اندر لیں، 5 سیکنڈ تک سانس روکیں اور 5 سیکنڈ تک سانس باہر نکالیں۔ یہ مشق آپ کے دماغ کو فوری طور پر پرسکون کرتی ہے اور آپ کی توجہ کو موجودہ لمحے پہ مرکوز کرتی ہے۔ جب بھی آپ تناؤ یا پریشانی محسوس کریں بس 1 منٹ کے لیے مشق کریں، آپ کو فرق فوراً محسوس ہوگا۔ نمبر 2 ہے ہوا سے پنجگانا کا استعمال، یعنی 5-4-3-2-1 گراؤنڈنگ۔ یہ ٹیکنیک خاص طور پر اس وقت مفید ہے جب آپ کا دماغ بہت زیادہ بھاگ رہا ہو۔ اسے کرنے کا طریقہ یہ ہے، اپنے ارد گرد ایسی 5 چیزیں تلاش کریں جو آپ دیکھ سکتے ہیں، پھر 4 ایسی چیزیں جن کو آپ چھو سکتے ہیں، 3 ایسی آوازیں جو آپ سن سکتے ہیں، 2 ایسی خوشبوئیں جو آپ محسوس کرتے ہیں، اور 1 اگر ممکن ہو تو کوئی چیز چکھ لیں۔ یہ ٹیکنیک آپ کے حواس کو بیدار کرتی ہے اور آپ کو فوری طور پر حال میں واپس لاتی ہے۔
اگر آپ کے پاس دن میں 20 منٹ میڈیٹیشن کے لیے وقت نہیں تو کوئی بات نہیں، بس دن میں 2 منٹ کے لیے آنکھیں بند کریں اور اپنی سانس پہ توجہ دیں۔ یہ چھوٹی سی مشق آپ کی دماغ کو ریسیٹ کرتی ہے اور آپ کو تازہ دم کرتی ہے۔ تاریخی حوالہ جات دیکھا جائے تو حال میں رہنے کی مشقوں کی جڑیں قدیم روایات میں ملتی ہیں۔ پتنجلی کی یوگا سوترا میں دھارنا کا تصور دیا گیا ہے، جو کہ توجہ کو ایک نقطے پہ مرکوز کرنے کی مشق ہے۔ یہ مائنڈ فلنس کا ایک قدیم روپ ہے جو ہزاروں سال سے لوگ استعمال کرتے آ رہے ہیں۔ اسی طرح اسلامی روایات میں ذکر کی مشق بھی حال میں رہنے کا ایک طریقہ ہے۔ جب ہم اللہ کا نام دہراتے ہیں تو ہماری توجہ موجودہ لمحے پہ مرکوز ہوتی ہے اور ہمارا دل سکون میں آتا ہے۔ تو فرینڈز، اس ویڈیو کا مین مقصد کیا تھا؟ یہی کہ ماضی ختم ہو چکا، مستقبل ابھی آیا نہیں، زندگی صرف اب ہے۔ یہ لمحہ جو آپ کے سامنے ہے، یہ آپ کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے، اسے ضائع نہ کریں۔ جب آپ حال میں رہتے ہیں تو آپ نہ صرف اپنی زندگی کو بہتر بناتے ہیں بلکہ اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی ایک مثال قائم کرتے ہیں۔ تو آج سے ہی شروع کیوں نہ کریں؟ ابھی اس ویڈیو کے بعد بس 5 منٹ کے لیے آنکھیں بند کریں اور اپنی سانس پہ توجہ دیں، اور ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ آج ہی ایک چھوٹا سا قدم اٹھائیں اور دیکھیں کہ حال میں رہنا آپ کی زندگی کو کس طرح بدلتا ہے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اوور تھنکنگ سے کیسے نجات پائی جائے، تو اس کے لیے بیل آئیکن ضرور لمحے بھر کے لیے رکیں، سانس لیں اور موجود رہیں۔ اللہ حافظ۔